السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل خبر کان و خواتها هو المسند بعد دخولها۔ آج 13واں سبق ہے اور مرفوع منصوبات کی نویں فصل ہے خبر کان اور خواتها کے بیان میں۔ اس سبق کے اندر دو باتیں بیان کر رہے ہیں، کان اور خواتها کا حکم بیان کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ خبر کان اور خواتها یہ مسند ہوتا ہے کان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کان زید قائما، اس میں قائما کان کی خبر ہے اور مسند ہے کان کے داخل ہونے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ اس کا حکم، دوسری بات اس کا حکم بھی مبتدا کے حکم کی طرح ہوتا ہے، اس کا حکم بھی مبتدا کی خبر کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اس کو اپنے اسماء پر مقدم کرنا معرفے کی صورت میں صحیح نہیں تھا، اور یہاں کانا کی خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے معرفے کی صورت میں، جیسے کان القائم زید۔ دیکھیں یہاں پر قائم خبر کانا ہے اور اس کو زیدوں پر مقدم کیا گیا ہے، جبکہ وہاں پر جائز نہیں تھا مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا، اس لیے کہ وہاں التباس وغیرہ کا خطرہ تھا، یہاں وہ خطرہ نہیں ہے۔ دوسری فصل ہے اسم ان و خواتها، 10ویں فصل ہے اسم ان اور خواتها کے بیان میں، اور اس کی اسم ان یہ مسندلے ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ان زیدن قائم۔ فصل المنصوب بلا التی لنفی الجنس، یہ 11ویں فصل ہے منصوب بلا التی لنفی الجنس کے بیان میں۔ منصوب بلا نفی جنس وہ اسم ہے جو لا کے داخل ہونے کے بعد مسندلے ہو، اس حال میں کہ وہ لا کے ساتھ متصل واقع ہو، نکرہ ہو جو کہ مضاف ہے، یا نکرہ ہو جو کہ شبہ مضاف ہے، جیسے لا غلام رجل فی الدار، کسی مرد کا کوئی غلام گھر میں نہیں ہے۔ اس مثال میں لا نفی جنس کا اسم نکرہ متصلہ مضاف ہے جو کہ غلام ہے، غلامہ، اور رجل کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، یا مشابہ ہو، مشابہ مضاف، جیسے لا 20 درہما فی الکیس، نہیں ہے 10 روپے 20 روپے بٹوے میں۔ اس میں لا نفی جنس منصوب اسم نکرہ شبہ مضاف کی مثال ہے۔ اس مثال میں لا نفی جنس کا اسم 20 ہے جو کہ لا کے فوراً متصل بعد ہے اور نکرہ بھی ہے اور شبہ مضاف بھی ہے، اس طرح کہ درہمن تمیز کے بغیر تمام نہیں ہو رہا ہے، یعنی جس طرح مضاف مضاف الیہ کے بغیر تمام نہیں ہوتا، اس طرح یہ درہمن کے بغیر جو اس کی تمیز ہے اس کے بغیر تمام نہیں ہو رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا نَكِرَةً مُفْرَدَةً، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر لا کے بعد نکرہ ہو، مفردہ ہو، تو مبنی علی الفتح ہوگا، جیسے لا رجلا فی الدار۔ اب لا کے بعد رجلا نکرہ ہے، اور اگر وہ معرفہ ہو یا نکرہ ہے لیکن لا اور نکرہ کے بعد جو ہے فصل ہے، فاصلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت پہ مرفوع ہوگا، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر ولا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ اور اسی طریقے سے تکرار لام دوسرے اسم کے ساتھ، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر ولا فیہا رجل ولا امرأۃ۔ یہاں دونوں صورتوں میں لا کے بعد والا اسم اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، اور لا جو ہے وہ تکرار نفی کی تاکید کے لیے ہوگا۔ مشہور مسئلہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں
اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر 5 صورتیں جائز ہیں۔ یہ پہلے یہاں یہ سمجھ لیں کہ لا حول ولا قوت کا مطلب کیا ہے۔ تو لا حول ولا قوت کا مطلب یہ ہے ہر وہ ترکیب جس میں لا نفی جنس کا تکرار ہو۔ لا نفی جنس ہے جیسے لا حول ولا قوت، اس کا تکرار ہو، اور تکرار بھی ذریعہ عطف ہو، اور ہر لا کے بعد مفرد نکرہ بغیر فصل کے آئی ہو، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس میں دیکھیں لا حول، یہ حولہ اور قوت جو ہے نکرہ ہے، بغیر فصل کے لا کے بعد آئے ہیں، تو اس میں 3 صورتیں ہم پڑھیں گے، 5 صورتیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے۔ پہلی صورت فتح کی ہے، یعنی لا حولہ کے اوپر بھی فتح پڑھیں گے اور قوت کے اوپر بھی فتح پڑھیں گے، قوت۔ اس صورت میں یہ احتمال ہے کہ ایک جملہ ہو اور مفرد کا مفرد پر عطف ہو۔ دونوں جگہ لا نفی جنس سے، اور یہ بعد والے اسم جو ہے یہ ان کا اسم کہلائے گا۔ لا حول ولا قوت میں یہاں دونوں اسم مبنی پر فتح ہیں، دونوں کی جگہ لا نفی جنس ہوگا، اور یہ بعد والا لام اسم جو ہے یہ ان کا اسم کہلائے گا، اور نکرہ مفرد ہونے کی وجہ سے مبنی پر فتح ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ایک جملہ ہے اور دوسرا وہ مفرد ہے، اور مفرد کا جملے کے اوپر عطف کیا گیا ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے رفع کی ہے، کہ دونوں کے اوپر رفع ہو، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس صورت میں دونوں جگہ لام کو زائدہ ماننا پڑے گا، اور یہاں بھی مفرد کا عطف مفرد پر ہم کریں گے، اور ایک جو ہے نا اس کی ایک کی خبر محذوف نکالیں گے، جیسے لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ موجودان الا باللہ وغیرہ ذالک۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ پہلے والے کو فتح دینا ہے اور دوسرے والے کو نصب دینا ہے، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور چوتھی صورت، اس صورت میں اول لام جو ہے لا نفی جنس کا ہے، اور اس میں مفرد اسلام کے اوپر اس کا اسم ہوگا، اور دوسرے کا نصب جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس صورت میں اول لام جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور اس میں مفرد جو ہے اسلام کا اسم ہے، اور دوسرا نصب تنوین کے ساتھ ہوگا، اس لیے دوسرا لام جو ہے وہ زائدہ ہے۔ چوتھی صورت جو ہے وہ پہلے والے کے فتح کے ساتھ ہے اور دوسرے والے کے رفع کے ساتھ ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پانچویں صورت جو ہے وہ پہلے والے کے رفع کے ساتھ ہے اور دوسرے والے کے نصب کے ساتھ ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں، کہتے کبھی کبھی اسم کا لا کا اسم جو ہے وہ قرینے کی وجہ سے حذف ہوتا ہے، جیسے لا باس علی لا علی کا، تو لا علی کا لا باس علی کا ہے۔ یہاں قرینہ کیا ہے؟ باس ہے، کہ بھئی لا جو ہے یہ بھی حرف ہے، علی کا بھی حرف ہے، اور حرف حرف پر داخل نہیں ہو سکتا، تو معلوم ہوا کہ بیچ میں باس ہے، اس لیے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ 12واں فصل ہے خبر ما ولا مشبہتین باللیس، معنی سے الفاظ کے معنی سے الفاظ سے جو ہے نا اس کا معنی ظاہر ہے، وہ ما اور لا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ، یعنی وہ ما اور لا جو معنی دیتے ہیں لیسا کا۔ کہتے ہیں کہ یہ مستند ہوتے ہیں اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زیدن قائمن وذا رجل حاضرن۔ اب اگلے قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خبر واقع ہو جائے لا کے بعد، جیسے لا زیدن، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر خبر واقع ہو جائے لا کے بعد، جیسے ما زیدن الا قائمن، یا خبر مقدم ہو اسم کے اوپر، جیسے ما قائم زیدن اسم میں خبر اس کا مقدم ہے، یا زیادہ ہو گیا ہو ان ما کے بعد، جیسے ما ان زیدن قائمن، تو کہتے بطل العمل، یہاں پر یہ ما والا جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے، جیسے کہ ان 3 مثالوں کے اندر۔ لیکن یاد رکھنا اس کے اندر اختلاف ہے، یہ اہل حجاز کی لغت ہے، بنو تمیم والے جو ہیں وہ سرے سے ما اور لا کے عمل کو مانتے ہی نہیں ہیں، اہل حجاز کی یہ کہنا ہے، اور بنو تمیم والے وہ اس کے ما اور لا کے عمل کے قائل ہیں ہی نہیں۔ اس کے اوپر ایک دلیل بھی آگے ذکر کر رہے ہیں ایک شعر کی صورت میں،
حجاز جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے ما ھذا بشرا، اب یہ ما ھذا بشرا، ما پہلے آیا ہے اور بشرا جو ہے میں عمل کر رہا ہے، بشرا اس کی خبر ہے اور اسے ما نسب دے رہے، اگر ما عمل نہ کرتا تو یہ بشرا کے اوپر نسب نہ ہوتا۔ یہ اہل حجاز کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور بنو تمیم والوں نے شاعر کا شعر ذکر کیا، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ پھر کبھی کہتے وہ محففن کالغصن قلت لہن تصف فاجاب ما قتل المحب حرام۔ شعر کا ترجمہ ہے، اس پتلی کمر والے ٹہنی کی طرح لڑکی سے میں نے پوچھا کہ اپنا نسب بیان کر، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ محبوب کو قتل کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر حرام ہو، یہ ماں نے کوئی عمل نہیں کیا اس لیے اس کو رفع پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منصوبات مکمل ہو گئے، اب کل سے انشاءاللہ مجرورات پڑھیں گے، تیسری فصل۔